لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ. دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، ایک سوال گردش کرتا رہتا ہے، آپ نے بھی بارہا یہ سنا ہوگا، بلکہ آپ کو یہ سوال بلکہ آپ سے ہوا ہوگا، کیونکہ تقریباً یہ ہر ایک سے سوال ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے سلف صالحین، ہمارے متقدمین، جو ہمارے فقہاء، ہمارے ائمہ، ہمارے صوفیاء، جو ان کا ایک پیٹرن تھا نا، وہ ٹوٹلی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں نظر آ جائے گا ہر حوالے سے. وہ یہاں کی آپ دیکھیں علماء کی امام شریف، علماء کی داڑیاں، علماء کا لباس، وضاقتہ، ان کا جو انداز تکلم ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں ملیں گی. وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں مل جائیں گی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا بخاری مسلم کے اندر دیگر کتب میں ادب اور تعظیم موجود ہے. وہی ادب تعظیم آپ کو یہاں ملے گی، عام لوگوں میں بھی، علماء سے ہٹ کر بھی، کہ وہ قرآن کا ادب کس طرح کرتے ہیں، وہ حضور کا نام آئے تو ادب کس طرح کرتے ہیں، یہ سارا آپ کو ملے گا. اب جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بے شمار بار یہ سوال کیا گیا ہوگا کہ جی یہ بر صغیر پاک و ہند میں ایسا کیوں ہوتا ہے، یہاں پہ یہ مکمل داڑھی اور لباس اور وضاقتہ اور ساری چیزیں ہمیں کئی اور ملکوں میں نظر نہیں آتی. مثلا میرے سے کئی بار یہ سوال ہوا کہ جی مصر کے فلاں لوگ ہیں، فلاں ملک کے فلاں لوگ ہیں اور ان کی تو داڑھی نہیں ہے. اچھا، کئی اب آپ کو بتایا گیا کہ جب مجھے ویڈیو دکھائی گئی تو میں نے بتایا کہ یار یہ تو اس علاقے سے ہیں جن کے سر کے بال بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے، یعنی ان کے بال بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں فطرتاً، یعنی نیچرل ان کا یہ ہے، وہ قدرت کی طرف سے ہے ان کا. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں تو ان کے بال سر کے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. داڑھی کا بھی ان کا سیم یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس سائڈ سے تو ان کے بال سرے سے آتے بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے یہاں سے آ جائیں گے ان کے بال، وہ بھی چھوٹے رہیں گے ان کے، وہ قدرتی طور پہ، یہ نہیں کہ وہ بال چھوٹے کرواتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یار یہ دوسرے علاقے سے ہیں، پھر انہیں سمجھے کہ اچھا یہ معاملہ ہے. دوسرا پھر کہیں یہ مسئلہ بھی مجھے پیش آیا تو بتایا گیا کہ یار یہ تو شافعی ہیں. اب چونکہ ان کے ہاں داڑھی یہ مکمل، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مٹھی بھر داڑھی ہو، یہ احناف میں یہ واجب ہے، ان کے ہاں یہ واجب نہیں ہے جو شافعی ہیں. بتایا گیا کہ یار یہ علامہ صاحب، تو انہوں نے کہا جی یہ علامہ صاحب ہیں اور ان کی دیکھیں داڑھی. بتایا گیا کہ یار یہ شافعی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں. اسی ضمن میں ان دنوں میں ایک اور سوال آپ کے سامنے یہ پوسٹ یہ سوال آیا ہوگا کہ جی وہ حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا جا رہا تھا، تو جو خطبہ دے رہا ہے ان کی داڑھی آپ دیکھیں، یہ تصویر بھی لگا دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی داڑھی چھوٹی ہے، اگرچہ وہ سامنے مائک بھی لگا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ کئیوں کی سائڈ سے داڑھی ہوتی بھی نہیں ہے. خیر جو معاملہ نہ بھی ہو کہ ان کی داڑھی بالفرض انہوں نے چھوٹی کی ہو، تو دیکھیں اب اس پہ میں مطلب کہ الفاظ کیا استعمال کروں. یہی ہو سکتا ہے کہ دین سے دوری ہے یا کتب کا مطالعہ نہیں ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. لکھا ہوا یہ ہے کہ جی نماز ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں ہوتی، اور یہاں دیکھیں حج ہو گیا ہے اور وہاں نماز کی بات باقاعدہ ہو رہی ہے. تو بھائی حج میں جماعت نہیں ہوتی، کیونکہ حج اس طرح ہوتا ہو جیسے ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے کہ جماعت ہوتی ہے. بھائی حج میں جماعت نہیں ہوتی ہے، حج میں مناسک ہوتے ہیں. حج میں باقاعدہ ایک ارکان ہے کہ آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، مزدلفہ، منی، عرفات، یہ سارے وہاں پہ یہ مناسک ہیں. وہاں جماعت نہیں ہے کہ حج کی کوئی جماعت ہوتی ہو کہ 2 رکعت نماز حج ہم پڑھنے لگے، ایسا نہیں ہے کہ اس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. بھائی وہ امام خطبہ تو دے رہا ہے، تقریر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ خطبہ دے رہا ہے، جماعت تو نہیں کرا رہے. بات ہو رہی تھی جماعت کی. اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ یہ کون سی دلیل ہے کہ آپ نے دلیل شریعت سے، قرآن و حدیث سے دینی ہے، یا آپ نے کسی فرد کو دیکھنا ہے کہ فلاں فرد کی داڑھی نہیں ہے تو یہ دلیل آ گئی ہے. آپ نے دلیل تو قرآن و حدیث سے دینی ہوتی ہے نا، آپ نے دلیل کسی فرد کو دیکھ کر کیسے دینی ہوتی ہے؟ یہ بھی اگر سمجھا دیا جائے تو بہت بہتر ہے. لہذا میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے اور ناظرین سے کہ خدا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں، یہ جملہ ایک اور بولا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ بس داڑھی کا کہتے رہتے ہیں. تو اس داڑھی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے.
تو اللہ کے بندو یہ بات اگر اس کو اگر مان لیا جائے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو کل کوئی اور کسی رکن کا انکار کر دے، چلو داڑھی کا تو آپ نے انکار کر دیا، اگر کل کوئی اور کسی رکن کا انکار کر دے، مثلا وہ کہے کہ جی کوئی بات نہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور تو بہت سارے ہم کام کرتے ہیں نا، اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں تو سارا اسلام نہیں ہے نا، اسلام تو اور بھی ہے، چلو ہم اور کام کرتے رہیں گے، تو اس بات کو اگر دلیل مان لیا جائے تو کوئی آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ کہ کسی بھی رکن کا یا اسلام کی کسی بھی حکم کا، قربانی کا انکار کر دیں گے کہ یہ نماز عید کی پڑھ لیں گے، لازمی بات ہے ہم قربانی لازمی ہم قربانی کریں، سارا اسلام قربانی کے اندر ہے، قربانی اسلام میں ہے، اسلام تو قربانی میں نہیں ہے نا، تو پھر آپ کس کا جواب دیں گے؟ لہذا یہ سوالات ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض لوگ اس کو مرچ مسالہ لگا کے الفاظ، تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب، کیا بات کی ہے اس نے۔ تو جب ہم فتاوی کا اور کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سوچ رہے تھے ارے اس نے کیا بات کر دی ہے، آپ جس کو فخر کہہ رہے تھے ہم حیران ہو رہے تھے یار اس بندے نے کیا بات کیا کر دی ہے یار، ایسی جہالت۔ اللہ تعالی ہمیں بس یہ جو اصل دین ہے جو میرے مصطفیٰ لے کے آئے تھے، بھائی کوئی عام فرد نہیں لے کے آئے کہ آپ کسی فرد کو دلیل بنا دیں، دین اسلام میرے مصطفیٰ لے کے آئے، قربانی میرے مصطفیٰ نے دی، ہم نے وہ لے کے چلنا ہے کہ اسلام قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔